السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج وضو کا پریکٹیکل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ سستی اور کمی پائی جاتی ہے کہ ہم کبھی علماء کے ہاں، مفتیان کرام کے پاس جا کر کبھی ہم دین کے مسائل پوچھ لیں یا ان سے مسائل سیکھ لیں یا ان سے ہم دین کی معلومات حاصل کریں، اس کی ہم کمی کرتے ہیں، اس میں بہت ہی کمی ہے۔ اسی لیے وضو جو ہے یہ نماز کا سب سے پہلے کیا ہے، ایسا سمجھ لے کہ چابی ہے۔ چابی نہ ہو تو تالا کھل ہی نہیں سکتا، تو وضو نہ ہو تو نماز ہو ہی نہیں سکتی، نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو اسی لیے وضو کو صحیح طریقے سے ہم سیکھیں اور پھر وضو صحیح طریقے سے کریں تاکہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے، وضو کا طریقہ جو ہے، سب سے پہلے آپ وضو کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر دعا ہے وضو کی، بسم اللہ والحمد للہ، اور اس کے ساتھ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین، یہ دعا بھی آتی ہے، یہ دعائیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ وضو شروع کریں گے، سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ یہ گٹوں تک دھونے ہیں، دونوں ہاتھ صحیح طریقے سے دھونے ہیں۔ اس کے بعد وضو جو ہے، وضو کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ پانی لینے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی لیں گے، کلی کریں گے، اور کلی کر کے مسواک پہلے کریں۔ کلی سے پہلے مسواک سنت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، اور 70 فائدے ہیں، اس کے 70 فائدے ہیں مسواک کے۔ بڑا فائدہ کیا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ مسواک کا استعمال کریں، اور مسواک کا طریقہ کیا ہے، مسواک کو پکڑنے کا طریقہ کہ آپ کے پاس مسواک ہے تو آپ اس کو اس طرح سے پکڑیں کہ آپ کی یہ 3 انگلیاں اوپر ایسے ہوں، مڑی ہوئی ہوں، اور جو ہے یہ انگلی ایسے سیدھی ہو، مسواک یہاں پر، اور یہ انگوٹھا ساتھ رکھ کے اس طرح مسواک کو اس طرح استعمال کریں۔ پہلے دائیں طرف سے شروع کریں گے، اوپر کے دانتوں ایسے دائیں طرف، پھر ایسے بائیں طرف، پھر نیچے سے دائیں طرف، پھر ایسے بائیں طرف، پھر جو ہے دوسری دفعہ مسواک کو دھو کر اندر سے دانتوں کے اندر والے حصوں کو اسی طریقے سے صاف کریں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ مسواک کو دھو کر پھر جو ہے مسواک کا حصہ زبان کے اوپر صاف، زبان کا تالو جو اوپر کا حصہ اس کو صاف کریں، اور اوپر تالو کا حصہ یہ صاف کریں۔ اس کے بعد کلی ہے، کلی کریں گے، پانی لیں گے، ہر دفعہ کے لیے نیا پانی لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ پانی زیادہ لے لیا، تھوڑا سا لے کے پھر کلی کر لی، یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ پانی لیں، کلی کریں، دوسری دفعہ پھر پانی لیں، کلی کریں، تیسری دفعہ پھر پانی لیں، کلی کریں، تو اس طرح کلی کریں۔ اور جو ہے عام حالت میں صحیح طریقے سے کلی، اور روزے کی حالت میں یہ احتیاط کرنا ہے کہ روزے کے ہوتے ہوئے، جب آدمی روزے میں ہو تو پھر کلی اتنا منہ بھر کے نہ کرے تاکہ روزے کو نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے بعد دوسری چیز ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈال لیا، پھر یہ بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی، اس کو آپ نے ناک میں مار کے استعمال کرنا ہے، یہ صاف کرنا ہے اس سے۔ اس طرح 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے، اور پھر جو ہے اس کے بعد منہ کا دھونا ہے، چہرے کا دھونا۔ چہرے کا دھونا آپ نے پانی لیا ایک ہاتھ سے یا 2 ہاتھوں سے، بہتر ہے ایک ہاتھ سے لے کے ایسے یہاں سے ڈالیں، پیشانی سے ایسے نہیں، اور آرام سے ڈالیں، اوپر سے ڈالیں، ایسے آئے پانی۔ ایسا نہیں کرنا کہ یہاں سے لے کر یہاں سے آپ نے یہاں ڈال دیا پھر ایسے ہاتھ پانی اوپر لے، بلکہ اوپر سے ڈالیں، پانی نیچے آئے، تو پھر صحیح طریقے سے چہرے کو مل لینا ہے ہاتھوں سے۔ یہ پیشانی کے بالوں سے مکمل، یہ جو ٹھوڑی کا حصہ ہے، داڑھی اگر گنجان ہو تو داڑھی میں خلال ہوگا تو کافی ہو جائے گا، اگر گنجان نہ ہو، چمڑا نظر آئے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے پانی چمڑے تک پہنچانا ہے، لازمی ہے، چمڑے تک پہنچانا لازمی ہوگا۔ اس کے بعد چہرہ 3 دفعہ آپ نے پانی ڈال کے دھو لیا، مسل لیا صحیح طریقے سے، ایک دفعہ پانی لیں گے، ڈالیں گے، صحیح طریقے سے مل لیں گے، اور یہ جگہ خاص کر صبح کے وقت میں ان جگہوں کو صحیح طریقے سے صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، بازو دھوئیں گے۔ بازو کے لیے پہلی پانی تھوڑا سا لیا، ایسے ڈال لیا، پھر اس کو مل لیا صحیح طریقے سے۔ ملنے کے بعد دوسری دفعہ پانی لیں، پھر ڈالیں، پھر ایسے مل لیں، تیسری دفعہ پھر ایسے ڈالیں، پانی سے
پانی پھر ہاتھ سے بازو مل لیں، اور کونیوں سمیت یہ خیال کرنا ہے کہ کونی اس کے اندر آئے، کونیوں تک نہیں دھونا بلکہ کونیوں سمیت۔ وضو کے 4 فرائض جو بتائے جاتے ہیں اس میں بازو ہاتھوں کو بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، تو کونی اس کے اندر آتی ہے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ کونیوں تک دھو کر کونی کو نہیں دھویا بلکہ کونی کو بھی دھونا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر بائیں جو ہے بازو، اس میں بھی ایسے پانی لے کر آپ نے مل لیا، دوسری دفعہ پھر پانی لے کر 3 دفعہ اس طریقے سے آپ نے مل لینا ہے۔ تو یہ بازو دھو لیے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے مسح کی، تو مسح کے لیے آپ نے پانی لیا اور یہ خیال کریں پگڑی ہے ٹوپی ہے اس کو پہلے سے اتار لیں، اور پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیا۔ پھر آپ یہاں سے یہ جو سر کے بال ہیں یہاں سے شروع کیا آپ نے، اور مکمل ایسے پیچھے لے گئے، ایسے لے گئے یہاں تک، اور پھر آپ ایسے لے آئے، ہاتھوں کو ایسے لے جانا ہے۔ یہ انگوٹھا اور انگلی ان کو نہیں لگانا سر پہ، ان 3 انگلیوں کا استعمال کرنا ہے، یہ 3 انگلیاں ان کو استعمال کر کے یہاں تک لے گئے، پھر ایسے یہاں واپس لے آئے۔ پھر یہ انگلی کہاں استعمال ہوگی؟ یہ کان میں استعمال کر کے مکمل، پھر یہ انگوٹھوں کو کانوں کے اوپر سے پھیر لیں۔ اور مسح گردن کا کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، یہ پیچھے سے یوں پھیرتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ آپ صرف اصل مسح کی جگہ یہ دونوں سائڈیں ہیں دائیں اور بائیں، یہ اس طرح آپ نے لگا لیا، ایسے رکھ لیا، یہ مسح ہو گیا۔ مکمل پیچھے کی طرف سے ایسے تک کرنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو یہ مسح کا طریقہ ہے۔ بعد میں آپ نے انگلیوں کا خلال کر لیا اس طرح سے یا اس طرح سے، یہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ بازوؤں کا پھر خلال کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پاؤں کا دھونا ہے آخر میں۔ تو پاؤں کو دھوتے وقت پاؤں کی جو 5 انگلیاں ہیں، ایسے پاؤں ہیں، اب پاؤں کا دایاں پاؤں پہلے دھونا ہے، دائیں پاؤں کی انگلیوں کے اندر آپ نے خلال کرنا ہے، یہ انگلی ایسے لگانی ہے سب میں، یا پھر ایسے اس طریقے سے آپ نے دایاں پاؤں دھو لیا مکمل، اپنا ٹخنوں سمیت، ٹخنوں سے اوپر تک دھونا ہے۔ اور بال اور وضو کے وقت جو 4 فرض ہیں، یعنی چہرے کا دھونا، اور جو ہے بازوؤں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا، ان میں احتیاط برتی جائے۔ چہرے کو صحیح طرح سے دھوئیں، بازوؤں کو مسح، اور اسی طرح جو ہے پاؤں کو صحیح طرح سے دھونا۔ اکثر لوگ پاؤں دھوتے ہیں تو ٹخنوں کے ساتھ کی جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں، اور اس طریقے سے پورا وضو پورا کر لیں۔ اور وضو کے درمیان کی دعا ہے، دعاؤں کی ہم کوشش کریں، دعائیں یاد کریں، اور مسنون دعاؤں کی جو کتاب ہے اس میں سے ہم دعائیں یاد کر لیں، اور جو ہے وضو کو احسن سے احسن بنائیں۔ جتنا ہمارا وضو احسن ہوگا اتنا ہی ہماری نماز بھی بہتر ہوگی، اور نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو وضو کی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا درمیان کی ہے۔ پھر آخر میں جب وضو کر لیا، کچھ لوگ دوسرا کلمہ، بعد میں دوسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے وضو کے بعد، تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہے یوں اوپر دیکھتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس میں انگلی کا اٹھانا لازمی نہیں، بلکہ آپ اوپر دیکھیں، اوپر دیکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طرح آپ نے دوسرا کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے، اس طریقے سے وضو کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، سب کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عبادات کرنے کی، اور ہماری عبادات کو اللہ قبول فرمائے۔